السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے عربی لیکچرار، عربی ٹیچر اور اورینٹل ٹیچر کے انٹرویو کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گزشتہ انٹرویوز میں پوچھے گئے چند سوالات اور ان کے جوابات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ میں فرق واضح کریں۔ تو وہ ہے جملہ انشائیہ وہ جملہ جس میں کوئی حکم، درخواست، سوال یا تمنا ہوتی ہے۔ مثال اقرأ الکتاب، کتاب پڑھو، هل ذهبت الى المدرسہ، کیا تم اسکول گئے تھے۔ جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی اطلاع یا خبر دی جائے، جیسے الولد یدرس، لڑکا پڑھ رہا ہے، السماء زرقاء، آسمان نیلا ہے۔ تو فرق یہ ہوا کہ جملہ انشائیہ میں کسی عمل یا سوال کا اظہار ہوتا ہے، خبریہ میں کسی حقیقت یا حالت کی اطلاع دی جاتی ہے۔ تو انشائیہ میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، خبریہ میں سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ سوال پوچھا تھا اسماء خمسہ کون کون سے ہیں؟ اسماء ستہ مکبرہ بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان کے 5 ایسے اسماء ہیں جو مخصوص قواعد کے تحت استعمال ہوتے ہیں۔ ان 5 اسماء میں واحد متکلم مذکر اور واحد مخاطب مذکر دونوں کی شکلیں بدل جاتی ہے اور ان پر تنوین یا الف لام کا استعمال نہیں ہوتا، جیسے ابن، والد، اخن، بائی، ہمن، ساس، فمن، منہ، اور اسی طرح زو، مالک یا صاحب۔ یہ 5 ہیں۔ ایک چھٹا بھی ہے، وہ ہے ہنن۔ تو یہ 6 ملا کر اس کو ویسے معروف اسماء ستہ مکبرہ ہی کہتے ہیں، لیکن سامنے والے کینڈیڈیٹ کو پریشان کرنے کے لیے وہ سوال کرتے ہیں اسماء خمسہ کا، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اسماء خمسہ کون سے ہیں۔ تو یہی ہے جس کو اسماء ستہ مکبرہ بھی کہتے ہیں۔ ہنن کو ہٹا کر یہ باقی 5 اسماء خمسہ ہیں، ہنن کو ملائیں گے تو اسماء ستہ مکبرہ ہوگا۔ پھر سوال پوچھا کہ احمد شوقی اور شوقی ضیف کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احمد شوقی جو ہے اس کی پیدائش 1868 میں ہوئی اور وفات 1932 مصر میں۔ تو یہ گویا کہ مصر کے مشہور شاعر تھے جنہیں شاعر مشرق یا شاعر عرب کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے عربی شاعری میں جدیدیت کی بنیاد رکھی اور ان کے اشعار میں قومی اور اجتماعی موضوعات کو اہمیت دی۔ اس کے مشہور کام میں مجنون لیلی، شوقیات، الامتحانات ہیں۔ انہوں نے کلاسیکی عربی شاعری کو جدید موضوعات کے ساتھ ہم آہنگ کیا اور عرب دنیا میں ترقی پسند شاعری کی روایت قائم کی۔ باقی شوقی ضیف ایک کم معروف شخصیت ہیں اور ان کے بارے میں عوامی سطح پر زیادہ معلومات دستیاب نہیں۔ وہ شاید کسی مقامی یا محدود دائرے میں معروف ہیں، لیکن احمد شوقی کے مقابلے میں ان کا اثر بہت کم ہے۔ احمد شوقی ایک عظیم عربی شاعر اور ادیب تھے، جبکہ شوقی ضیف زیادہ معروف یا اثر رسوخ رکھنے والی شخصیت نہیں ہے۔ سوال پوچھا کہ کبوتر کھڑکی میں بیٹھا ہے، اس کا عربی ترجمہ کریں۔ تو عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا الحمام جالس فی النافذۃ، الحمام یا الحمامۃ جالس فی النافذۃ۔ پھر پوچھا سوال کہ من فک کو لکھ کر دکھائیں، کس طرح لکھتے ہیں؟ یعنی کتابت چیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مشکل الفاظ آپ سے لکھوائیں گے۔ پھر اس بندے سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کوئی تھیسس لکھے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں تھیسس میں نے لکھے ہیں۔ تو پھر تھیسس کے حوالے سے اس سے کچھ سوالات ہوئے کہ آپ کا تھیسس کا عنوان کیا تھا، موضوع کیا تھا، اور اس کے فوائد کیا ہیں، مارکیٹ میں اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس سے پوچھا اور تھیسس کے اندر کچھ سوالات اس نے کیے۔ اور پھر پوچھا آپ حافظ ہیں؟ اس نے کہا جی میں حافظ ہوں۔ تو کہا کہ فلاں صورت کہیں سے بھی تھوڑا سا سناؤ۔ کسی بھی صورت سے وہ سن سکتے ہیں، صرف تلاوت چیک کرنے کے لیے اور تجوید چیک کرنے کے لیے۔ اور اگر تجوید بھی کیا ہے تو پھر تجوید کے 1-2 قاعدے بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں، تو اس کو تھوڑا بہت نظر ثانی کر کے جانا چاہیے۔